معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر جن کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی فرمائی، لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنایا. اور درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، جیسا کہ میں نے کل کے درس کے شروع میں کہا تھا کہ یہ ہفتہ ارکان اسلام اور اب ایک دوسرا موضوع امانت کی حقیقت پر ہوگا. گزشتہ کل ہم نے چند باتیں مبادئ توحید پر بتائی. توحید دین اسلام کا اساس ہے. دین اسلام میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ توحید ہے. اللہ پر ایمان لانا، اس پر ثابت قدم رہنا، یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اس سے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. میرے بھائیوں، ایک بندہ جب مسلمان ہوتا ہے، حالت کفر سے حالت اسلام میں وہ آ جاتا ہے، جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو اس پر عائد ہوتی ہے وہ ہے نماز پڑھنا. نماز یہ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے دوسرا رکن ہے. پہلا رکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، دوسرا ہے نماز پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے تو آپ نے فرمایا، اے معاذ، تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، سب سے پہلے جس چیز کی طرف تم دعوت دینا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف دعوت دینا. جب لوگ اس کلمے کا اقرار کر لیں تو تم ان کو بتانا کہ اللہ نے تم پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے اور وقت پر اس کی ادائیگی ضروری ہے. 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ سنن ہے، نوافل ہے. سنن نمازیں جو فرض نمازوں کے شروع میں یا فرض نمازوں کے بعد میں ادا کیا جاتا ہے، اور بعض سنتیں ایسی ہے جیسے کہ جب بھی کوئی بندہ وضو کر لے تو تحت الوضو وہ 2 رکعت ادا کرے، اور اگر کوئی بندہ مسجد میں آئے تو تحت المسجد 2 رکعت ادا کرے، یہ الگ ہے. اس کے علاوہ نفل عبادت، آدمی کا ارادہ جب بھی ہو کہ وہ اللہ کی عبادت کرے تو وہ وضو کر کر کے
جب چاہے وہ عبادت کر سکتا ہے، نماز 2 رکعت کر کے وہ نفل نماز جتنی چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور خاص کر کے رات میں ایک بندے مومن کو رات کے تہائی حصے میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اور یہ سب سے افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز قیام اللیل، رات میں اٹھ کر کے اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کو افضل ترین عمل ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے فرض نمازیں رکھا ہے اور سنت نمازیں ہیں، نفل نمازیں، اور ان کا کیا طریقہ ہے ادائیگی کا، اور اسی طریقے سے فرض نماز کی کیا فضیلت ہے، سنن اور نوافل کی کیا فضیلت ہے، اس پر بھی چند باتیں بتلائی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی اور سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں وقت کی پابندی کے ساتھ ہم پر 5 نمازیں فرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز قائم کرو، بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ فرض نماز جو 5 نمازیں ہیں، یہ جو 5 نمازیں ہیں ان کا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے۔ فجر کا وقت بھی متعین ہے، ظہر کا وقت بھی متعین ہے، عصر کا، مغرب کا اور عشاء کا۔ یہ اس کا علم تو ہر ایک بندہ مومن کو ہوتا ہے، اس پر بجائے بات کرنے کے تاکہ بات لمبی ہو مختصر کر دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، فرض نماز کی ادائیگی ایک بندے مومن پر ضروری ہے۔ جو آدمی نماز ادا کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو نماز ترک کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دن اور رات میں 5 وقت کی فرض نمازوں کی ہی ادائیگی کرے تو اس کی فرض ادا ہو گئی، اگر وہ نفل یا سنت نہ بھی ادا کرے تب بھی چلے گا، لیکن عمل اس پر بھی کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ لیکن کوئی بندہ فرض نماز ہی ادا کرتا ہے تو اس کی فرض ادا ہو جائے گی۔ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے؟ تو آپ نے فرائض کو بتایا کہ اللہ نے تم پر دن اور رات میں 5 نمازوں کو فرض کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ان 5 نمازوں کو ادا کروں اور آگے پیچھے کی نمازوں کو ادا نہ کروں، اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ پھر اللہ نے مجھ پر کیا فرض کیا؟ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے ماہ رمضان میں روزوں کو فرض کیا ہے، اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ جتنا فرض ہے اس کی ادائیگی میں کر لوں اور باقی کو نہ کروں تو کیا میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب وہ اٹھ کر کے جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے جو بات کہی ہے اگر اس پر وہ قائم رہتا ہے تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دن اور رات میں 5 وقت کی فرائض یا فرض نمازیں جو ہے اس کی ادائیگی بہت زیادہ ضروری ہے، وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کوتاہی برتتے فجر کی نماز میں خاص کر کے اور عصر کی نماز میں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر سب سے بھاری یہی 2 نمازیں ہیں، فجر کی اور عصر کی، کیونکہ فجر میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اٹھ نہیں پاتا بندہ، اور عصر میں آ کر کے تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہے، لیٹ کرتا ہے۔ تو یہ 2 نمازیں ایسی ہیں میرے بھائیوں، اس میں کوتاہی نہ برتے، پوری نمازوں میں کوتاہی نہیں برتنا چاہیے، لیکن مشکل ان نمازوں کو ادا کرنے میں ہوتی ہے تو اس کا اہتمام اور اس کی توقیر ایک بندے مومن کو کرنا چاہیے۔
میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیادی 5 ارکان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ارکان ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کا جو درس ہے صرف نماز کے تعلق سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، نماز یہ ایسی عبادت ہے کہ جو بندہ مومن اس کو اخلاص سے، للہیت سے، خشوع و خضوع سے ادا کرتا ہے تو یہ اللہ سے زیادہ قریب کرتی ہے، اور یہ چیز بندہ مومن کے لیے ایک ثمرہ بن جاتی ہے آخرت میں کامیابی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کو پیدا کرتے ہیں۔ جو بندہ جتنا زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے، اس کو اس کی نماز کا آدھا ثواب ملتا ہے، اور کسی کو پاؤں نماز کا ثواب ملتا ہے، کسی کو اور بھی نیچے، کسی کو اور بھی نیچے، کسی کو اور بھی نیچے، یہاں تک کہ کچھ ایسے نمازی بھی ہوں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے سوائے ان کے اٹھک بیٹھک کے ان کو کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ خشوع و خضوع نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے اپنے ذہن کو کسی اور چیز کی طرف لے جانا، کسی اور چیز کی طرف دھیان رکھنا، یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے، غلط بات ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ ایسے ہی ایک لطیفہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ امام صاحب میری بکریاں گم ہو گئی ہیں، آپ بتائیے کہ وہ کہاں ہوگی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ مجھے کیا معلوم ہے۔ اس نے اصرار کرنے لگا، کہنے لگا کہ آپ مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو۔ وہ بیچارہ نماز پڑھنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بند کر کے شروع کیا تو اسے خیال آیا کہ میری بکریاں فلاں جگہ ہوگی، فلاں جگہ ہوگی، فلاں جگہ ہوگی، فلاں جگہ ہوگی۔ وہ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہوئے امام صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا امام صاحب آپ نے مجھے اچھا علاج بتایا، میری بکریاں مجھے یاد آ رہی ہے کہ شاید وہاں ہوگی، یہاں ہوگی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی، شیطان ہی چاہتا ہے کہ جب تو نماز پڑھو تو دنیا کے سارے چیزوں کو تمہارے سامنے لا کر کے پیش کرے، تم دنیا کی طرف رغبت میں نکل جاؤ، یا تمہاری رغبت دنیا کی طرف آ جائے اور تمہاری نماز میں خشوع و خضوع ختم ہو جائے۔ یہ شیطان چاہتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو میرے بھائیوں، شیطان انسان کے پاس آ کر کے اس کے خیالات کو بھٹکاتا ہے نماز سے، اور نماز میں اس کی خشوع و خضوع کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب کبھی کوئی وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر کے بائیں طرف تھوک کہہ کر کے تھوکے، جس میں تھوڑا تھوک بھی آئے، تو یہ شیطان کو تھوکنے کے برابر ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام وعمود الصلاۃ وذروۃ سنام الجہاد فی سبیل اللہ۔ اصل دین اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے۔ اصل دین اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی عظمت اور بلندی کی نشانی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اصل جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ نماز ہے، اور اس کی سربلندی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل بین الکفر ترک الصلاۃ۔ نماز چھوڑنا انسان اور کفر کے درمیان
درمیان ایک حد فاصل ہے، یعنی گویا یہ مطلب ہے کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ نماز قائم کرنا ہے۔ جو آدمی نماز قائم کیا وہ گویا حالت اسلام میں ہے، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا گویا وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ہمیشہ نماز کی ادائیگی کریں، نماز کو کبھی ترک نہ کریں۔ یہ دنوں میں کورونا کا ماحول ہے، ہم اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نماز پڑھیں۔ اگر کوئی آدمی ضعیف عمری میں، کمزوری میں یا کسی اور وجہ سے اگر وہ گھر میں بھی نماز پڑھ لیتا ہے تاکہ اس وبا سے بچ جائے، تب بھی کوئی بات نہیں۔ اگر وہ ہمیشہ مسجد آ کر کے نماز پڑھتا تھا تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہی ثواب عطا کرے گا، کیونکہ وہ کسی وجہ سے مسجد میں آنا چھوڑا ہے، نہ کہ ابداً چھوڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو آدمی طاقت رکھتا ہے، اسے بیماری کا ڈر نہیں ہے، تو وہ مسجد آ کر کے ادا کرے اور اپنے ساتھ میں کباب کو لائے اور مصلی کو لائے، احتیاط کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے وہ مسجد سے جائے، اور سنن اور نوافل کو گھر میں ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے کہ آپ سنن اور نوافل کو اپنے گھر میں ادا کرتے تھے اور فرض نماز کو آپ مسجد میں ادا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نماز کی فضیلت پر ایک حدیث مزید بتاتے ہوئے چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس مثل صلوات الخمس كمثل نهر عذب غامر بباب احدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات فما ترون ذلك يبقى من دربه شيء؟ قالوا لا، قال فإن الصلاة الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن، رواه مسلم۔ میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے گویا کہ کسی شخص کے دروازے کے قریب میں ایک نہر بہہ رہی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم میں کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی۔ جب بندہ مومن 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ ایسے ہی مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، جیسے وہ دن اور رات میں 5 مرتبہ نہانے سے اپنے میل کچل سے پاک ہو جاتا ہے۔ کتنی پیاری مثال اور کتنی اچھی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور ہمارے لیے اس میں کتنی بڑی خوشخبری کہ ہم 5 وقت نماز پڑھ کر کے اپنے پورے گناہوں کو دھو دیں۔ کتنی عظیم بات ہے میرے بھائیوں، 5 وقت کی نماز ادا کر لیں، اپنے جسم سے اپنے گناہوں کو ختم کر لیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اسی طریقے سے جو آدمی نماز پڑھنے سے اعراض کرتا ہے، علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اور انہوں نے اپنے واسطے بھی اس بات کی تحریر کی ہے کہ ایک آدمی ابداً نماز ترک کر دیتا ہے یا اس کا انکار کر دیتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز ترک کرتا ہے، انکار نہیں کرتا ہے، تو وہ دار اسلام میں ہوگا، لیکن کوئی آدمی صراحتاً یہ کہے کہ میں نماز کا انکار ہی کرتا ہوں، میں نماز کو نہیں ادا کروں گا، میں انکار کر دیتا ہوں، تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، الَّذِينَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں کو سستی سے ادا کرتے ہیں، یعنی وقت بیتنے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں۔ فجر کی نماز تب اٹھ کر کے پڑھے جب ڈیوٹی جانا تھا، فجر میں تو سو گئے، جب ڈیوٹی جانا تھا اٹھ کر کے نہا دھوئے، پھر نماز پڑھ کر کے ڈیوٹی گئے، پھر ڈیوٹی سے آئے، عصر کا ٹائم ہو گیا تھا، آتے ہی کھانا کھا کر کے سو گئے، اور جب اٹھے مغرب سے پہلے پڑھ لی تاکہ وقت
بچ جائے یا وقت کے ختم ہونے سے پہلے اپنی نماز کو ادا کر لے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں۔ آدمی کو اٹھ کر کے جانا چاہیے۔ معزز صاحب 5 وقت اذان میں اور فجر کی نماز میں خاص کر کے یہ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم۔ فجر کی نماز میں یہ کلمات دہرائے جاتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اس لیے کہ بندہ اس وقت حالت نیند میں ہوتا ہے، تو جب ایک بندہ نماز کے لیے اپنی نیند کو ترک کر کے اللہ کے پاس آتا ہے تو اس کے لیے نور ہے، اس کے لیے برہان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن مکمل نور ہی نور ہوگی جو ظلمات میں مسجد کے لیے نکلے، یعنی اندھیرے میں۔ یہاں پر آپ چاہے فجر کی نماز لے لیجئے یا عشاء کی نماز لے لیجئے، کیونکہ اب سے 100 200 300 سال پہلے لائٹیں نہیں ہوا کرتی تھی، بجلی نہیں ہوتی تھی، تو لوگ فجر کی نماز کے لیے اندھیرے میں جاتے تھے اور عشاء کی نماز کے لیے اندھیرے میں جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اندھیرے میں اللہ کی عبادت کے لیے نکلے قیامت کے دن اس کے لیے نور ہی نور ہوگی، اس کے لیے روشنی ہی روشنی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے لیے کوئی تکلیف کی بات نہیں، ہم جیسے ہی اپنے گھر کے باہر قدم رکھیں الحمدللہ لائٹ موجود ہے، راستہ صاف ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ گڑھے ہے نہ ہی اندھیرا ہے، ہمیں جانے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنی نیند سے بیدار ہو کر کے فجر کی نماز کے لیے جائیں اور پوری نمازیں ایمان کے ساتھ ادا کریں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وقت ختم ہونے کے بعد نماز کو ادا کرنا ہی چاہیے۔ اور کچھ لوگ ہیں ظہر کی نماز دیر کر کے عادت بناتے ہیں عصر کی نماز کے ساتھ پڑھنا، یعنی جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں جائز ہیں، ہمیشہ روزانہ کا یہ معمول بنا لینا یہ مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نمازیں وقت مقررہ پر فرض کی، وقت مقررہ پر اپنی نمازیں ادا کریں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں، یہ جو فرض نمازیں ہیں ان کی کوتاہی نہ کریں، ان کی ادائیگی بالکل ضروری ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، نمازوں میں 3 قسم کی نمازیں، پہلی نماز فرض ہے، دوسری نماز سنت ہے، سنن جنہیں کہا جاتا ہے، اور تیسری نماز نوافل ہے۔ فرض نمازیں جو 5 وقت کی نمازیں ان کی ادائیگی ضروری ہے، اور سنن ان نمازوں کو کہتے ہیں جو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ پڑھی جائے۔ مثال کے طور پر فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت ہے، مغرب کے بعد بھی 2 رکعت ہے، عشاء سے پہلے بھی 2 رکعت ہے، عشاء کے بعد بھی 2 رکعت ہے۔ اور خاص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن دن اور رات میں 12 رکعات سنن رواتب کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ وہ کون سے؟ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت 6 ہو گئے، اور ظہر کے بعد 2 رکعت 8 ہو گئے، مغرب کے بعد 2 رکعت 10 ہو گئے، اور عشاء کے بعد 2 رکعت 12 ہو گئے۔ یہ 12 رکعت نمازیں جس نے ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ فرض نمازیں ادا کرنا ہے اور سنن بھی اس کے ساتھ ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ سنن نمازوں میں عیدین کی نماز بھی ہے، اور صلاۃ کسوف اور خسوف بھی ہے، یعنی چاند گرہن کی نماز اور سورج گرہن کی نماز بھی ہے، اور اسی طریقے سے صلاۃ استسقاء کی نماز ہے، یعنی نماز کی ادائیگی اس وقت جب بارش نہ آ رہی ہے، پانی نہ آ رہا ہو، تو اللہ کے لیے دعا کرنا، یہ بھی سنت نمازوں میں سے یہ ہے۔ ان کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ادا کیا ہے۔
اور بعض غیر مؤکدہ ہیں، مثال کے طور پر تحیۃ المسجد، اور اسی طریقے سے وضو کے بعد اور چاشت کی نمازیں، قیام اللیل، یہ غیر مؤکدہ ہے لیکن ان کی ادائیگی بھی افضل ترین اعمال میں سے۔ اور رمضان میں قیام اللیل کرنا یہ سنت مؤکدہ میں سے آتی ہے، اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے، جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آئیے اس کے بعد نماز کی ادائیگی کے چند شروط ہیں، اس کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی جو شرط ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ پہلی جو شرط ہے وہ ہے کہ آدمی ایمان والا ہونا چاہیے۔ کافر گرچہ وہ نماز پڑھے، اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس وقت تک لوگوں کے ساتھ جہاد کرنے کا، ان کے ساتھ لڑائی کرنے کا حکم دیا جب تک لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کر لیں، نماز نہ پڑھ لیں اور زکوٰۃ نہ دے دیں۔ تو پہلی جو شرط ہے نماز کی ادائیگی کے لیے وہ ہے اسلام کا لانا یا مسلمان کا ہونا، ایمان والے کا ہونا، یہ شرط ہے، کیونکہ کافر پر نماز فرض نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی عقل مند ہو، ایک دیوانے اور پاگل پر نماز فرض نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں پر سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا، یعنی ان کے لیے کوئی جزا، ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ النائم حتی یستیقظ، ایک بندہ مومن سو گیا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو گناہ نہیں لے کے گیا جب تک کہ وہ اٹھ نہ جائے۔ نیند بیدار ہوئی تو اٹھ کر کے نماز ادا کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ بات یہاں یہ بھی یاد رکھے کہ فجر کی نماز کے لیے جو وسائل آج ہیں، جو ہمیں اٹھاتے ہیں، ان کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھائی نماز کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے، جب تک میں سویا ہوں اٹھ کر کے ادا کر لو، تو یہ جائز، بلکہ اس کی نیت یہ ہو کہ وقت مقررہ پر اٹھ کر کے نماز ادا کروں، اس کے لیے وہ وسائل کو اختیار کرے۔ مثال کے طور پر الارم موبائل کے اندر رکھے، یا گھڑی کے اندر وہ الارم رکھے، یا اپنی اہلیہ اور اپنے بچوں سے وہ کہے کہ اگر تم میں سے کوئی ہوشیار ہو جائے تو فجر کی نماز کے لیے مجھے اٹھائے۔ تو یہ وسائل کو اختیار کرے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ، اس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، وہ اتفاق سے سو گیا، اس کا ارادہ تھا اٹھ کر کے نماز پڑھنے کا لیکن وہ سو گیا، تو ایسے شخص سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ وعلی الصبی حتی یحتلم، بچہ جب وہ یہاں تک کہ وہ بلوغت کو نہ پہنچ جائے، یعنی ایک بچہ جو سن شعور کو نہیں پہنچا ہے، یا کم سے کم وہ 10-12 سال کا نہیں ہوا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم حتی 7 سنین واضربوہم حتی 10، کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے لگے تو انہیں مارو۔ تو 10 سال کی عمر کے بعد جب سن شعور کو پہنچ جائے تو اس پر نماز ضروری، اس سے پہلے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی سن شعور سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ اور وعن المجنون حتی یعقل، ایک دیوانہ آدمی، اسے عقل نہیں ہے، دیوانہ ہے، جب تک وہ عقل اس کی نہ آ جائے تب تک اللہ نے اسے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ اگر وہ زندگی بھر ہی دیوانہ رہا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اسے اس کا حساب کتاب نہیں لے گا، کیونکہ وہ دیوانہ ہے، عقل سے وہ کوڑا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہیں لے گا۔ تو یہ 3 حالتوں کے علاوہ ساری حالتوں میں اللہ تعالیٰ ایک بندے مومن سے سوال کرے گا، پوچھے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے پہلی چیز تھی اسلام لانا، دوسری چیز تھی عقل مند ہونا، تیسری چیز تھی بالغ ہونا، اور چوتھی چیز ہے نماز کا داخل ہونا، فرض نمازوں کی بات ہے۔
جب تک وقت کا دخول نہ ہو ہم نماز ادا نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ابھی ہم عشاء کی نماز پڑھنے کا وقت آئے گا تبھی پڑھیں گے، لیکن اب ہم یہ چاہیں گے کہ ہم فجر کی نماز ابھی سے پڑھ کر کے سو جائیں، یہ جائز ہے. یہ سوچیں کہ ہم فجر ظہر کی نماز ایک ساتھ پڑھ کر کے سو جائیں، یہ جائز ہے. جیسے ہی وقت آ جائے اس کے بعد وہ نماز ادا کر سکتے ہیں. ہاں بعض حالتوں میں ظہر کی نماز عصر کے وقت یا عصر کی نماز کے وقت ظہر کی نماز جمع تقدیم اور جمع تاخیر جسے کہا جاتا ہے کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے بھی. لیکن فجر کی نماز اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے، اور جمع تقدیم اور جمع تاخیر کے معاملے میں بھی یہ روزانہ کا معمول نہیں بنانا چاہیے. تو میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ عورتوں کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا چاہیے. حیض اور نفاس کی حالت میں عورتوں سے نماز ساقط ہے، اسے نماز ان پر نماز حالت حیض اور حالت نفاس میں فرض نہیں. تو یہ 5 شرطیں تھیں نماز کے لیے. اور اسی طریقے سے مزید جو شروط ہے وہ یہ ہے کہ آدمی باوضو ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک آدمی وضو نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ بغیر وضو کی نماز قبول نہیں کرتا. اگر کوئی آدمی نماز ہی پڑھ رہا ہو، گرچہ وہ نفل نماز پڑھ رہا ہو، گرچہ وہ سنت نماز پڑھ رہا ہو، گرچہ فرض نماز پڑھ رہا ہو، لیکن اگر وہ حالت وضو میں نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. یہ اساس، یہ شروط میں سے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اپنی شرمگاہ کو چھپانا ضروری ہے. کوئی آدمی ننگا نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. اور اسی طریقے سے قبل رخ کو ہونا چاہیے، قبل رخ کعبۃ اللہ کی طرف نہ چہرہ کرنا چاہیے. ہاں اگر ایک آدمی جنگل میں بیابان میں اسے معلوم نہیں پڑ رہا ہے کہ وہ قبلہ کس طرف ہے، وہ کوشش کرے کہ اسی طرف قبلہ ہوگا. اس کا دماغ یا اس کی سوچ اور اس کی فکر یہ کہے کہ اس طرف ممکن ہے کہ وہ قبلہ ہو، تو اس طرف وہ نماز ادا کرے، انشاءاللہ نماز قبول ہوگی. گرچہ اس کو بعد میں پتہ چلے کہ اس نے غلط سمت میں نماز پڑھی ہے، کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دل کے ارادوں کو جانتا ہے، اس کی نماز کو قبول کرے گا. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے چند اور بھی جو شروط ہے وہ نماز کے طریقوں میں سے ایک بات مزید آپ کو بتاتے ہوئے چلوں. فرائض، نماز کے فرائض، سنتیں، مکروہات، باطل کرنے والی چیزیں، اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کے فرائض کیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے. اگر کوئی آدمی طاقت رکھتے ہوئے بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں، جائز. ایک آدمی بوڑھا ہے، وہ ٹہرنے میں اس کو پریشانی ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے لیے خاموش، اللہ کے لیے تم خاموش ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ. تو ایک انسان کو نماز اگر اس کی طاقت میں ہے تو وہ ضرور کھڑے ہو کر کے ادا کرے، ابداً بیٹھ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں. دوسری بات ہے کہ نیت کرنا. نماز کی نیت ضروری ہے. ایک آدمی نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی یہ نیت ہونا چاہیے کہ وہ کیا نماز ادا کر رہا ہے. مثلا وہ گھر سے نکلا فرض نماز ادا کرنے کے لیے، جب وہ نماز کے لیے ٹھہرا تو اس کے نیت میں، اس کے دل میں، اس کے ارادے میں یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اب جو نماز پڑھ رہا ہو، میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، مغرب کی، عشاء کی پڑھ رہا ہوں، جو وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا وہ ارادہ کرے. اور نماز کے بعد جو نماز پڑھے گا، چاہے وہ سنت ہو چاہے نفل ہو، اس کا بھی اس کو اس کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی آ کر کے مطلب ایسی ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا چالو کر دے، اس کا خیال ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو ایسی نماز قبول نہیں کی جائے گی.
وہ کیا کر رہا ہے ایسی، بلکہ اس کو یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ جو نماز ادا کر رہا ہوں یہ فرض نماز ہے، یہ سنت نماز ہے، یہ نفل نماز ہے، اس کا ارادہ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا عمل کا جو دار و مدار ہے، عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ انسان جو نیت کر کے نماز کو شروع کیا تو اسی کی نماز شمار کی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بہت سارے ہمارے بھائی نیت میں یہاں کے خطا کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نیت الفاظ سے ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں اللہ کے لیے ظہر کی نماز، سر کی نماز یا فلاں نماز، میرا منہ کعبے کی طرف اور امام کے پیچھے فلاں کے الفاظ دہراتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے نیت کو الفاظ سے نہیں کہا ہے، آپ کے دل کا ارادہ، آپ جس چیز سے جس ارادے سے آپ نماز ادا کر رہے ہیں وہی آپ کی نیت ہے، وہی کافی، اس کے علاوہ اور بھی کوئی ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، تکبیر تحریمہ کہنا جب نماز آدمی کے لیے ادا کرنا ہو تو سب سے پہلی چیز نماز کے لیے آئے تو باوضو ہو کر کے آئے، اس کے بعد جب وہ نماز شروع کرنا ہو تو اللہ اکبر کہہ کر کے پہلی جو تکبیر ہے جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، جس کے بعد ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، یعنی کھانا پینا ہے، بات چیت کرنا ہے، سب حرام ہو جاتا ہے، اس کو صرف نماز ادا کرنا، اللہ کی عبادت میں آگے آنا ہے۔ تو یہ بھی ایک شرط نماز کی شروع میں سے ہے کہ آدمی تکبیر تحریمہ کہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی جو چابی ہے وہ وضو ہے، وہ تحریمھا تکبیر، اور اس کو جو شروع کرنا ہے، اس کی جو تحلیل کرنا ہے وہ تکبیر ہے، تکبیر اولیٰ ہے، اور اس کی جو تحریم ہے، یعنی اس کی جو شروعات کرنا ہے وہ پہلی تکبیر ہے، اور اس کی جو تحریم ہے اس کو ختم جو کرنا ہے وہ سلام۔ ایک آدمی اللہ اکبر کہہ کر کے ایک آدمی نماز شروع کر دیا تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر کے شروع کرے اور سلام سے وہ اپنی نماز کو ختم کرے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد نماز جیسی شروع ہو گئی تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے، نہیں میرے بھائیوں، پڑھنا چاہیے۔ بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا، لیکن صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ ہر نماز میں چاہے وہ امام ہو چاہے وہ مقتدی ہو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی جو آدمی سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا۔ سورہ فاتحہ جیسے اگر امام صاحب جہری نماز میں ہے، فجر مغرب عشاء میں، تو جیسے وہ الحمدللہ رب العالمین کہے، ہم بھی الحمدللہ رب العالمین کہے، جیسے وہ الرحمن الرحیم کہے، ہم بھی الرحمن الرحیم اپنے دل میں کہے، ولا الضالین پر پھر آمین کہے۔ اور اس کے بعد اگر جہری نماز ہے تو کوئی صورت نہ پڑے، اور اگر سری نماز ہے تو ظہر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، فجر اور مغرب عشاء کی نماز میں کوئی صورت نہ پڑے دوسری، اور لیکن ظہر اور عصر کی نماز میں پہلی دو صورتوں میں نماز کے
اندر یعنی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ جب اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ دیں تو اپنا مکمل طور پر خشوع و خضوع اللہ کے لیے رکھیں اور اپنی نگاہوں کو اپنی سجدہ گاہ کے پاس رکھیں، ادھر نہ دیں، ادھر بہت سارے لوگ تھوڑی بھی اگر آواز آئی تو اس طرف دیکھنا چالو کرتے، اس طرف دیکھنا، ادھر دیکھتے، یہ لغو بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں جیسے ہی سورہ فاتحہ پڑھے تو خاموش رہے، امام صاحب کی قرات کو سنیں جہری نمازوں میں، اور سری نمازوں میں کوئی دوسری سورت آہستہ سے پڑھ لیں، اور جب اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جائیں تو اطمینان سے رکوع کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی سے منع کیا ہے۔ آپ نے بعض روایتوں میں آپ نے فرمایا کہ جسے مرغا دانے کھاتا ہے اس طرح کی نماز ادا نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارکع حتی تطمئن راکعا، تم اطمینان سے رکوع کرو حتیٰ کہ تم کو اطمینان لگے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کریں اور اطمینان سے وہ رکوع کریں۔ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، اور پھر اس کے بعد واپس جیسے قیام میں وہ ٹھہراتا سیدھا ٹھہرے، اور رکوع میں جانے سے پہلے رفع الیدین کرے، یہ بھی سنت ہے۔ رکوع میں دعا پڑھے اور اس کے بعد رکوع کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ جیسے امام صاحب کہے ربنا ولک الحمد کہے، سمی اللہ لمن حمیدہ نہ کہے۔ تو میرے بھائیوں اطمینان سے اٹھ کر کے ٹھہرے اور رفع الیدین کرے، جلد بازی نہ کرے۔ بہت سارے بھائی ہمارے یہاں پر غلطی کرتے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی پورا ٹھہرے بغیر ہی سیدھے سے وہ سجدے میں نکل جاتے ہیں، یہ صحیح بات نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اطمینان سے ٹھہرنا چاہیے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد جب امام سے اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں چلے جائے تو اس کے بعد جانا چاہیے، امام سے آگے کبھی بھی نہیں جانا چاہیے، امام سے سبقت کرنا یہ حرام ہے۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں، اللہ کی تعریف بیان کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، تو سجدہ کرو حتیٰ کہ اطمینان سے تمہارا سجدہ ہو جائے، تمہارا پورا سجدہ اطمینان سے ہو جائے۔ اور سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی دعا کرے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کم سے کم، یا 1 مرتبہ بھی جائز ہے بعض علماء کے اقوال میں۔ تو میرے بھائیوں اس کے بعد پھر سجدے سے بیٹھے، اطمینان کے ساتھ مکمل بیٹھے، اور دو سجدوں کے درمیان کی دعا کرے، پھر دوسرا سجدہ کرے، اور پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھے، یہاں تک کہ پوری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے احادیث مبارکہ پر کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسی نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں یعنی کسی بھی چیز میں جلد بازی نہ کریں، چاہے رکوع میں ہو، چاہے سجدے میں ہو، چاہے تشہد میں ہو، چاہے آخر تشہد میں ہو، قاعدے میں ہو، کہیں بھی جلد بازی سے نماز ادا نہ کریں۔ تشہد میں التحیات للہ والصلوات الطیبات، السلام علیکم یا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ،
اس کو پڑھیں پہلے تشہد میں، اور آخری تشہد میں اس کے ساتھ ساتھ اللہم صلی علی میں بھی پڑھے، اللہ بارک بھی پڑھے، اللہ بزلت طرف سے ضرورت کثیر ولا ضرورہ بھی پڑھے، اور پھر اس کے بعد اور بھی جو کچھ دعائیں ہیں وہ دعائیں کریں. لیکن اپنی نماز میں اطمینان کا خیال، جلد بازی کبھی نہ کریں. اور چونکہ اذان ہو رہی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، اطمینان کے ساتھ أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تو میرے بھائیوں، پوری نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا کریں. اخیر میں سلام کر کے اپنی نماز کو ختم کریں. اس کے بعد نماز کے بعد کی دعائیں پڑھیں، خاص کر کے آیت الکرسی کو پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد ادا پڑھتا ہے تو اس کے لیے اور جنت میں کوئی چیز باقی نہیں ہوگی سوائے موت کی. تو چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، آج نماز کے احکام پر ہم نے بہت ساری باتیں کہی. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمام کو کہی اور سنی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تمام کو وقت کی پابندی کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور خوشی خصوص کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قابل ایمان والا بنا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما. اللہ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، لیکن تیرے لیے، تیرے دین کے لیے اور تیری رضا جوئی کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ کبھی سے پہنچا لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.